یاد رکھو اسلام وہ ہے جو ریٹن کتابوں میں ہے، وہ کتابیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. خواب میں کسی کو کوئی بزرگ آ کے کوئی بات کہہ دیں یا نبی آ کے کوئی بات کہہ دیں وہ حجت نہیں ہے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، اکثر میں بتاتا بھی ہوں اس کا جواب، نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں وہ بھی سن لیں. ممکن ہے کوئی بدعتی یہ سوال کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان میری صورت اختیار نہیں کرتا. شیطان وزیر اعظم کی صورت تو اختیار کر سکتا ہے. اب جج کے سامنے آپ نے بیان دیا کہ وزیر اعظم نے خواب میں آ کے 21ویں ترمیم میں جو ترمیم ہوئی تھی وہ واپس لے لی ہے، تو جج کہہ سکتا ہے کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ وزیر اعظم ہی تھے؟ ہو سکتا ہے شیطان ان کی صورت اختیار کر کے آ گیا ہو. کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے یوں ہو گیا. تو آپ کہیں گے پوری کابینہ تو شیطان نہیں ہو سکتی نا بھائی، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے، جنرل بھی ہے اور بریگیڈیئر بھی ہے. کور کمانڈر کا اجلاس ہوا تھا خواب میں باقاعدہ، اور سارے اپوزیشن بھی سارے سب جمع ہو کے. تو جج کہہ سکتا ہے چلو نہیں ہو سکتا لیکن امکان تو ہے نا، یہ سارا تمہارا شیطانی خیال ہو، حقیقت میں کچھ بھی نہ ہو. لیکن یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صادق نہیں آتی. حدیث میں آتا ہے مر رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو حقیقت میں اس نے مجھی کو دیکھا. فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. یہ ایک سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، اس کا جواب سمجھیے. یہ بات تو درست ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا. بات یہ نہیں ہے کہ دیکھا کس کو ہے، بیان کس نے کیا. بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات جاگتی حالت میں کی اس کی اہمیت زیادہ ہے یا جو بات خواب میں آ کے کریں اس کی اہمیت زیادہ ہے؟ جاگتی حالت میں. کیوں؟ خواب کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کی تعبیرات ہوتی ہیں، جاگتی حالت کی تعبیر نہیں ہوتی. اس کا وہی مطلب ہوتا ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. میں آپ کو خواب میں آ کے کوئی بات کہتا ہوں، آپ صبح اٹھ کے مولوی صاحب کو فون کرتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے مجھے خواب میں یہ کہا ہے، حضرت اس کی تعبیر بتا دیں. پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ مثال کے طور پر آپ کو خواب آیا، صدر اوباما کا فون آ گیا آپ کے پاس خواب میں کہ جی آ جاؤ امریکہ کا ویزا میں نے تمہیں دے دیا ہے. صبح اٹھتے ہی آپ ایمبیسی پہنچ جائیں گے ہے بھائی؟ آپ فوراً کسی مولوی صاحب کو فون کریں گے، حضرت امریکہ کے صدر نے خواب میں کہا ہے کہ امریکہ کا ویزا لگ گیا، اس کی تعبیر بتا دیں آپ. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو مولوی صاحب بتائیں گے کہ اچھے دن آنے والے ہیں، امریکہ کا نہ لگے، امریکہ کا نہ لگے، برطانیہ تک تو پہنچنے کا چانس ہے ہی ہے. اور تعبیریں بعض دفعہ الٹی بھی ہوتی ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بالکل الٹی بھی. کتنے خواب کی تعبیروں کے جو ماہر تھے جب کوئی ان سے خواب پوچھتا تھا وہ الٹ کر کے بتاتے تھے. ابن سیرین مشہور تابعی ہیں، خوابوں کی تعبیروں کے بڑے ماہر. ایک شخص ان کے پاس آیا، کہا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، اس کی تعبیر بتا دیں. انہوں نے کہا کہ نیچے خزانہ دفن ہے. دیکھو آگ اور خزانے میں کوئی جوڑ ہے؟ 6 مہینے بعد ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. انہوں نے فرمایا چھت گرنے والی ہے، مکان خالی کر دو، مر جاؤ گے ورنہ. چھت گر گئی اس کی. پہلے کہ کھودا خزانہ نکلا، دوسرے کی چھت گر گئی. کسی نے کہا حضرت دونوں کو ایک جیسا خواب آ رہا ہے، آگ نظر آ رہی ہے، ایک کے لیے خوشخبری دوسرے کے لیے وعید. تو انہوں نے کہا پہلے والے کو آگ نظر آئی تھی سردیوں کے مہینے میں. سردی میں آگ اللہ کی نعمت ہے، لوگ خود جلاتے ہیں ہاتھ تاپنے کے لیے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کوئی خوشخبری سنا رہے ہیں، خزانہ ہے. اور دوسرے کو آگ نظر آئی ہے جون جولائی میں،
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گرمیوں میں پہلے ہی گرمی، اوپر سے تجھے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، برف کی سیلیں نظر آنی چاہیے تھی، تو اس کا مطلب ہے اس کو کوئی حادثہ ہونے والا ہے. یہ خواب تھا، سچا خواب تھا. اب مجھے بتاؤ وہ آدمی ہمارے دور کا ہوتا، ہم اسے مشورہ دیتے، وہ کہتا میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، فائر بریگیڈ والوں کے پاس بھیج دیتے اس کو کہ نہ خزانہ ہے نہ چھت گرے گی، فوراً فائر بریگیڈ والوں سے رابطہ کرو. اگر کوئی یہ مشورہ دیتا تو عقل مند ہوتا بیوقوف ہوتا؟ بیوقوف اس لیے کہ خواب میں اگر آگ ہے تو اس کا مطلب آگ نہیں ہے، اس کی تعبیر ہے، کچھ اور مطلب ہے، حالانکہ سچا خواب ہے. یہ ابن سیرین کے پاس جو شخص آیا اس کو سچا خواب نظر آیا تھا، تبھی تو صحیح 100% تعبیر درست نکلی. لیکن ابن سیرین نے یہ نہیں کہا کہ فائر بریگیڈ والوں سے رابطہ کرو، آئندہ سونے سے پہلے پانی کی بالٹیاں نیچے پھینک کے سونا، نہ آگ جلے گی نہ کچھ ہوگا. وہ سمجھتے تھے سچا خواب ہے، اس کے باوجود آگ کا مطلب آگ نہیں ہے. تو یاد رکھو نبی کا خواب میں آنا سچا خواب ہے، مگر نبی جو بات کہیں اس کا مطلب وہ بات نہیں ہے، اس کی تعبیرات ہیں، وہ الٹی بھی ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کسی کو کہہ رہے ہو فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ، اس کی تعبیر یہ کہ نہیں جاؤ اس کے پاس. تعبیر وہ نکالی جائے گی جو جاگتی حالت سے میچ کر رہی ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی حالت میں جو احکام دیے ہیں ان کے مناسب ہو. وہ کسی کی بات کا وہ مطلب لیا جاتا ہے جس مطلب پہ وہ خود راضی ہو، جس مطلب پہ وہ خود ہی راضی نہیں ہے اس کا وہ مطلب آپ کہاں سے لیں گے بھائی؟ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ مجھے خواب آیا. میں بتا دوں میں خوابوں کی تعبیریں نہیں بتاتا، کہیں میرے پاس فون آنا شروع ہو جائیں. اتفاق سے 2-4 خواب میں نے بتائے ہیں تو وہ بس، اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ لوگوں کو جو خواب آتے ہیں، میں نے منگل کا بیان اس پہ کیا ہے، آج کل اگر کسی کو آگ بھی نظر آ رہی ہے نا تو بھی نہ چھت گرنے کی کوشش ڈرے، نہ نیچے سے خزانے کے نکالنے کی کوشش کرے. کیونکہ آج کل اگر آگ نظر آ رہی اس کا مطلب ہے معدے میں قبض ہے، پیٹ ہے، تو الٹی سیدھی چیزیں اس کو نظر آئیں گی. معدے کا جو مریض ہے نا، جو گیس کا مریض ہوتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ خواب آتے ہیں. لوگ بتاتے ہیں ہم خواب میں ہوا میں اڑ رہے تھے. میں کہتا ہوں رات کو 2 گولی کارمینا گرم پانی کے ساتھ، یہ تعبیر ہے اس کی. پیٹ سے گیس نکلے گی تو ہوا میں اڑنے کی کوششیں ختم، بستر پہ سو گئے ساری رات. اس لیے تنگ کرتے ہیں لوگ، یہ آ رہا ہے خواب، آج سانپ نظر آ گئی. جن خواتین کے سسرالی جھگڑے چل رہے ہیں نا ساس نند و بہو سے، ان کو خواب میں اژدہے اور سانپ نظر آتے ہیں. یہ اژدہے اور سانپ اصل میں ساس کی اور نندوں کی صورتیں مثالیہ ہوتی ہے. وہی جو دن میں نظر آتی ہیں نا ان کو وہی خواب میں سانپ بن کے نظر آتی ہیں. اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے سسرال سے اچھے تعلقات پیدا کرو، ساس سے بنا کے رکھو، نندوں سے جوڑ کے رکھو، تاکہ خواب میں یہ نندے فرشتہ اور روحیں بن کے نظر آئیں، تمہیں نرسیں بن کے نظر آئیں تمہاری خدمت کے لیے. جس سے دشمنی ہوتی ہے وہ خواب میں چڑیل بن کے ہی نظر آئے گا بھائی. وہ